شروع اللہ کے نام سے جو بڑا کریم ہے اور بڑا رحیم ہے۔ اللہ پاک کے بہت زیادہ ہم لوگوں پہ احسانات ہیں، ہم گناہ گاروں پہ احسانات ہیں، جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ہماری لائف میں کبھی کبھی چیزیں اچانک سے آپ لوگوں کو بھی محسوس ہوا ہوگا کہ سڈنلی میس اپ ہو جاتی ہیں، یعنی بگڑ جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ہم تو سب کام ٹھیک کریں لیکن اچانک کوئی چیز ہے جو اپنے صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی۔ ہماری لائف میں کافی نگیٹو چیزیں، کافی نگیٹو فورسز جو ہمارے گھر میں ہوتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو ان کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ آپ جتنا بھی چاہیں کسی بھی چیز کو صحیح طریقے سے کرنا، لیکن اس چیز نے بگڑنا ہی ہوتا ہے جب تک آپ اللہ پاک کے نام اور کچھ اذکار جو ہمیں بتائے گئے ہیں، روایتوں میں موجود ہیں، ہم وہ نہیں کرتے تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھر میں ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، سارا گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے، لیکن لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جس بات پہ وہ ہے سلیپ پیرالائسس۔ سلیپ پیرالائسس ایک میڈیکل سائنسز کا وہ ٹرم ہے یا وہ نام ہے جس میں کہتے ہیں جی کہ کوئی بندہ سوتا ہے رات کو تو اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ کوئی چیز آ کے اس کے سینے پہ بیٹھ گئی ہے، وہ جتنا چاہے اپنا موومنٹ کرنا، بولنا وہ نہیں کر سکتا۔ اس کو وہ کہتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے کسی انسان کو بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی ریزن نہیں ہے کہ بھائی اس کو ہوا تو دوسرے بندے کو نہیں ہو سکتا، کسی کو بھی ہو سکتا ہے میڈیکل سائنسز کے حساب سے۔ لیکن اگر ہم روحانی حساب سے اس چیز کو دیکھیں تو کافی جو ہے وہ اس کے وٹنسز ہیں، کافی چیزیں موجود ہیں جو اس بات کو کنفرم کرتی ہیں کہ یہ جو چیز ہوتی ہے جسے میڈیکل سائنس سلیپ پیرالائسس کا نام دے رہی ہے، یہ بیسیکلی نیگیٹو انرجیز یا نیگیٹو جو شیاطین ہیں وہ آپ کے جسم پہ حاوی ہونا چاہتے ہیں۔ ابھی اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو وہ حاوی ہونا چاہتے ہیں یا کوئی دوسرا ان نیگیٹو انرجیز کو آپ پہ مسلط کرنا چاہتا ہے۔ سیم کنڈیشن ہوتی ہے کہ جیسے بندہ رات کو سویا ٹھیک ٹھاک، اس کو سڈنلی یہ فیلنگ آتی ہے کہ جی کوئی وزنی چیز ہوتی ہے وہ اس کے اوپر آ کے بیٹھ گئی ہے اور وہ ہلنا چاہتا ہے لیکن پھر بھی وہ کوئی موومنٹ نہیں کر سکتا، بولنا چاہ رہا ہے، کسی کو بلانا چاہ رہا ہے لیکن وہ کسی کو نہیں بلا سکتا، وہ اتنی چیز ہیوی ہوتی ہے، پورے جسم پہ اس نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن جیسے ہی وہ بندہ اپنی کوشش کر کے اپنی پورا زور لگا کے اللہ پاک کا نام لیتا ہے یا جو آیاتیں ہمیں بتائی گئی ہیں وہ پڑھتا ہے تو وہ چیز سڈنلی غائب ہو جاتی ہے۔ اچھا، جیسے وہ چیز غائب ہوتی ہے تو جب بندہ وہ اٹھتا ہے تو آپ یقین مانیں وہ بندہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، اس بندے کا جوڑ دکھ رہا ہوتا ہے جیسے کسی نے بہت زیادہ اس کو مار کے پھینک دیا۔ اچھا، یہ جو ہیں یہ ساری چیزیں نیگیٹو انرجیز کی وجہ سے ہیں۔ رات کو اس بندے کے ساتھ جو چیز اس کو اٹیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی یہ اس چیز کا نتیجہ ہے۔ ابھی آپ ذرا یہاں پہ یہ سوچیں کہ ابھی اس چیز نے اس پہ اٹیک بھی نہیں کیا، صرف یہ خالی اس کے اثرات تھے جس کا نیکسٹ ڈے پہ وہ بندہ بھگت رہا ہوتا ہے، اور تقریباً 2 دن 3 دن اس بندے کی یہ حالت رہتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی انرجی نہیں ہے، پورے جسم میں اس کو درد ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کی کوئی جس میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیکل سائنس کوئی ہمیں اس کا رپلائی نہیں دیتی کہ جی کیوں ہوتا ہے۔ ابھی آپ اس بندے کی بھلی سب جو ٹیسٹ ہیں وغیرہ ہیں وہ آپ کروا لیں، وہ سب اس کے صحیح آئیں گے لیکن اس بندے کو وہ ہوگا۔ اچھا، کافی جو ہے نا اس بارے میں واقعات ہمیں ملے ہیں، کافی لوگ ہمارے پاس آئے ہیں جو اللہ کا شکر ہے کہ جن کو کچھ دعائیں کوئی وظائف دیے ہیں تو وہ بالکل بہتر ہو گئے ہیں، ان کی ان چیزوں سے جان چھوٹ گئی ہے۔ اچھا، ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ جی ان کے گھر میں ایک کمرہ ہے اور اس کمرے میں جیسے سب لوگ ایک ساتھ سوتے ہیں، ایک چارپائی ایک جگہ پہ رکھتے ہیں، رات کو جو بھی بندہ اس چارپائی پہ لیٹتا ہے تو اس کو سلیپ پیرالائسس ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی بندہ، یعنی کہ ایک مخصوص نہیں کہ ایک سویا اس کو ہوا، جو بھی بندہ سوئے گا اس کو سلیپ پیرالائسس ہوگی۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ جو ہے وہ اس جگہ کو تھوڑا سا چینج کر دیں، اس جگہ پہ آپ چارپائی نہ ڈالیں۔
چارپائی تھوڑی ہٹ کے ڈالیں اور پھر آپ ہمیں بتائیں. کچھ ان کو دعائیں بھی دیں، کچھ وظائف وہ بھی بتائے کہ وہ بھی آپ پڑھ لیں. اچھا، جب دوسرے تیسرے دن ان سے ہمارا رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی آج تو کچھ نہیں ہمیں محسوس ہوا. ایکچولی کیا تھا کہ وہ جگہ نگیٹو چیزوں کی جو ہے نا وہ بلانگ کرتی تھی، یعنی کہ وہیں پہ وہ رہتے تھے. اگر آپ ان کی جگہ پہ کوئی بھی چیز رکھیں گے تو آبویسلی وہ آپ کو ہارم کریں گے. اب یہ ہے کہ ہیں تو وہ نگیٹو چیزیں جو آپ کے گھر میں رہ رہی ہیں، تو اس کے اثرات پھر مختلف ہوں گے. آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا، ڈسٹربنس ہوگی، چیزیں کبھی آپ کی جو ہے نا آرڈر میں نہیں چلیں گی، کبھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان نگیٹو چیزوں کو آپ نے اپنے گھروں میں سے نکالنا ہے. اچھا، نگیٹو چیزیں یہ جو شیاطین ہیں، یہ ان کو ڈفرینٹ لینگویجز میں ڈفرینٹ نام دیے گئے. یہ چیزیں ہمیں فزیکلی، مینٹلی اور ایموشنلی بہت ڈسٹرب کر دیتی ہیں. جس کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں کتنی پینفل ہوتی ہیں، اور جب یہ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد دوبارہ سے ان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ بہت ہی دردناک ہوتی ہے. اچھا، قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا کہ جی شیاطین سے بچنے کے لیے، جنوں سے بچنے کے لیے آپ 4 مرتبہ کل پڑھ لیں، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں اور اپنے بدن پہ پورا پھیر لیں. یا کچھ مخصوص دعائیں ہیں جو ان کے بارے میں ہمیں بتائی گئی ہیں، وہ آپ کر لیں تو آپ ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے. سب سے پہلے آپ کو ان چیزوں کا تھوڑا سا حل بتاتے ہیں کہ کافی لوگوں کے میسیجز آئے ہوئے ہیں کہ سلیپ پیرالائسس یا اس طریقے سے جو ان کی کنڈیشن ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سلیپ پیرالائسس ہے، بٹ ایکچولی میں دس از ناٹ سلیپ پیرالائسس. یہ ایک وہ کنڈیشن ہے جس پہ کوئی نیگیٹو چیز آپ پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا، جب بھی آپ لوگ رات کو سوئیں تو باوضو ہو کے سوئیں. اور جس بندے کو یہ چیز زیادہ ہوتی ہے اس کو یہی ریکمنڈ کریں گے کہ وہ بندہ 24 آورس باوضو میں رہے. ابھی 24 آورس رہنا اگر کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے تو جب بھی وہ بندہ جائے، واش روم میں جائے یا کچھ بھی، وہ بندہ وضو کر کے نکلے. جیسے صبح اٹھتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، تو وہیں سے اگر آپ لوگ وضو کر کے آ جائیں تو آپ ایک اللہ کی پروٹیکشن میں رہیں گے. اس کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنا ہے 4 مرتبہ کل اور آیت الکرسی. وہ آپ لوگ پڑھ لیں اور اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں. یہ جو وظائف جب آپ لوگ پڑھیں گے، جو افیکٹڈ پرسن ہوگا، سب سے پہلے تو وہ چیزیں اس کو پڑھنے نہیں دیں گی، بالکل پڑھنے نہیں دیں گی. اس کو روکیں گی، اس کو کوئی نہ کوئی کام آ جائے گا کچھ بھی، لیکن وہ بندے کو پوری اپنی فورس لگائیں گے کہ اس کو نہیں پڑھنا. آپ یہ دعائیں پڑھ لیں اس بندے پہ. اگر وہ بندہ خود نہیں پڑھ سکتا تو آپ اس پہ پڑھ کے، لیکن روزانہ رات کو خاص طور پہ پڑھ کے آپ اس بندے پہ پھونک دیں. اللہ آپ سب پہ اپنا کرم کرے گا. اگر پھر بھی کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ لوگ ہمیں ان باکس میں یا کمنٹ سیکشن میں اپنا مسئلہ بتائیں. انشاءاللہ ہم آپ کو اور بھی دعائیں اور وظائف دیں گے جس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا.